اچھا بھائی، رمضان کا آخری جمعہ اور قضاء عمری، یہ بات صحیح ہے کہ جس شخص کی نماز قضا ہو اور معلوم نہیں کہ کتنی ہے تو رمضان کے آخری جمعے کے دن 4 رکعت پڑھے، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 دفعہ آیت الکرسی اور 15 دفعہ دوسری سورت پڑھے تو اس کی 700 سالوں کی نمازوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا۔ محمد ندیم کراچی سے۔ بالکل نہیں ہے، 100% غلط ہے یہ بات۔ اگر آپ کے ذمے نماز قضا ہیں تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں وہ آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوں گی، ان کو قضا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اچھے بچوں کی طرح قضاء عمری شروع کر دیں۔ قضا نمازیں کب اور کیسے پڑھیں؟ اگر ایک آدمی کی کئی دنوں کی نمازیں قضا ہو اور وہ دن بھول چکا ہو تو وہ ہر دن کی متعین نیت کیسے کرے گا؟ نیز وہ قضا نمازیں کن اوقات میں پڑھ سکتا ہے؟ یہ محمد صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے۔ یعنی ان کا خلاصہ یہ نکلا کہ قضا نمازوں میں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، جو قضاء عمری خاص طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سے دن کی کون سی نماز ہے، تو یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں، یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ قضاء عمری کیسے ادا کی جائے، اس کی نیت کیسے کی جائے؟ آپ نے سب سے پہلے تو ایک ڈائری میں ایک حساب لکھنا ہے کہ میرے ذمے کی قضا نمازیں ٹوٹل کتنی ہیں، ایک اندازہ لگانا ہے کہ آپ بالغ کب ہوئے تھے اور اس کے بعد کون سی نمازیں آپ پابندی سے پڑھتے رہے ہیں، کون سی پابندی سے چھوڑتے رہے ہیں۔ جمعے کی نمازیں تو اکثر لوگوں نے پڑھی ہوتی ہیں۔ اس طرح ایک ظاہر 100% نتیجے تک تو آپ نہیں پہنچیں گے، ایک لم سم اندازہ لگا کے ایک غالب گمان جس طرف جائے آپ نے ایک ڈائری میں نوٹ کر لینا ہے کہ جی میری اتنے سال کی فجر کی نمازیں، اتنے سال کی ظہر کی نمازیں، اتنے سال کی عصر کی، اتنے سال کی مغرب کی، اتنے سال کی عشاء کی، اور وطر بھی مستقل ایک نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا جو کہ وطر ہے، لیکن ظاہر ہے دوسری حدیثوں میں 5 نمازوں کو فرض قرار دیا گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وطر نہ تو 5 نمازوں جیسی فرض ہے اور نہ بالکل ایسی جیسے عام نوافل ہوتے ہیں۔ تو عبادات میں چونکہ احتیاط کے پہلو کو لیا جاتا ہے تو اس لیے حناف کا یہ قول ہے، امام حنیفہ کی یہ رائے ہے کہ وطر کے ساتھ سلوک ایسے کیا جائے گا جیسے فرائض والا ہوتا ہے، یعنی قضا پڑھی جائے گی احتیاط کے پہلو کی وجہ سے، فرض سمجھا نہیں جائے گا اس کو کیونکہ نمازیں تو 5 فرض ہیں، لیکن بالکل اس کو اگنور نہیں کیا جائے گا، تو اس لیے احتیاطاً وطر کی قضا بھی واجب ہے۔ تو آپ نے یہ اس 5 نمازیں اور وطر کا اندازہ لگا لیا کہ بھئی یہ اتنے سال کی بنتی ہیں اور ایک ڈائری میں آپ نوٹ کر لیں۔ میں ڈائری میں نوٹ کرنے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تجربے پر مبنی ایک حقیقت ہے، مشاہدے پر مبنی، کہ جو صرف حافظے پر چلتے ہیں وہ کنفیوز ہی رہتے ہیں ساری زندگی، وہ پھر بھول جاتے ہیں کتنی پڑھی کتنی رہ گئی۔ تو آپ نے ایک چارٹ بنانا ہے کہ بھی میری فجر کی جیسے سال کی اتنے سال کی نمازیں تو اتنے مہینے اتنے دن، وہ دنوں کے آپ نے کاؤنٹ کر کے لکھ لینا ہے کہ جی میری فجر کی مثال کے بعد 256 نمازیں رہتی ہیں یا 356 یا 1256 نمازیں میری فجر کی رہتی ہیں، تو آپ نے ایک لکھ لیا اس کو، پھر ظہر کا لکھ لیا، عصر کا لکھ لیا، مغرب عشاء اور وطر کا لکھ لیا آپ نے۔ اس کے بعد جب آپ پڑھنا شروع کریں تو پڑھنے کے اوقات کیا ہیں کہ جو 3 مکروہ اوقات ہیں، سورج نکلتے وقت، زوال کا وقت جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے، اور ایک غروب آفتاب کا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، یعنی غروب سے 20 منٹ پہلے، 15-20 منٹ پہلے، اور فجر میں طلوع آفتاب اور تقریباً 15-20 منٹ کا وقت، یہ وقت اور زوال کے 10 منٹ آپ لگا لیں۔ اس ٹائم کے علاوہ آپ جب چاہیں قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں اور جون سی چاہیں نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے فجر میں آپ عشاء پڑھیں اور عشاء میں فجر پڑھیں، تو جو نماز جب چاہیں آپ پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس ایک چیز آ جائے گی سامنے کہ میری فجر کی اتنی ہے، ظہر کی اتنی، عصر کی اتنی، مغرب کی، عشاء کی اور وطر کی اتنی۔ اب آپ کو یہ بھی اختیار ہے، چاہیں تو آپ فجر کے ساتھ فجر پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لیں، عصر کے ساتھ عصر پڑھ لیں، اور اپنی ڈائری میں اس کو مائنس کرتے جائیں کہ کیونکہ بعض دفعہ جوش چڑھتا ہے، آپ قضاء عمری پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پھر کچھ دنوں میں جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آپ بھول جاتے ہیں، پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ جوش آتا ہے تو آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا کتنی پڑھی تھی میں نے، تو وہ ساری زندگی آپ کنفیوز رہتے ہو، وہ بھی شیطان کو موقع مل جاتا ہے سستی پیدا کروانے کا۔ تو آپ نے کیا کیا بھائی، وہ مائنس کرتے رہے۔ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 نمازوں کے ساتھ 5 پڑھ لیں اور وطر کے ساتھ وطر پڑھ لیں۔ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے ساری فجر کی نمٹا دیں آپ، اور فجر کے ساتھ فجر کے ساتھ فجر، پھر ظہر کے ساتھ بھی فجر، پھر عصر کے ساتھ بھی فجر، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی 1 گھنٹہ متعین کر لیا، بھائی اس میں نے صرف قضاء عمری ہی لوٹانی ہے، تو چاہے پہلے ساری فجر کی پڑھ لیں یا ساری ظہر کی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی ظہر کی نماز لمبی ہے اور عصر کی اور عشاء کی لمبی، تو یہ والی پہلے نمٹا دوں، تو ظہر پہلے نمٹا دیں ساری، اور ترتیب سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر طرح سے آپ کو اختیار ہے، بس آپ نے وہ جو ایک لکھی ہے نا تعداد، اس میں روز بروز کمی کرنی ہے آپ نے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جن کے ذمہ قضاء عمری ہے کم از کم 1 دن کی نمازیں ان کے ذمہ لوٹانا لازم ہے، اور وہ بھی نہ کر سکیں، یعنی اس کے باوجود بھی قضا پوری نہ ہو سکے تو پھر وصیت کرنی پڑے گی کہ میں روزانہ 1 دن کی نمازیں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود میری نمازیں میری زندگی میں پوری نہیں ہو رہی، تو پھر آپ وصیت کر دیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ معاف ہو جائیں گی، لیکن کم از کم 1 دن کی نمازیں آپ پڑھیں۔ اور ہمت والے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت جلدی کئی سالوں کی نمازیں لوٹا لیتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے، وہ 50 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، بالکل لائف چینج کر دی، تو انہوں نے 50 سال کی عمر میں قضاء عمری ساری پڑھائی ہیں اور 1-2 سال میں انہوں نے کمپلیٹ کر دی۔ ہم جب بھی دیکھتے تھے وہ نماز ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت جلدی انہوں نے نمازیں کمپلیٹ کی، اور پھر 4 مہینے میں انہوں نے قرآن بھی حفظ کیا۔ حالانکہ وہ آفیسر تھے گورنمنٹ میں، ان کی بڑی مصروفیات تھیں، لیکن ماشاءاللہ جب بعض لوگ توبہ کرتے ہیں تو بڑی خاندانی توبہ ہوتی ہے، اور اس اتنے نیک بننے کے باوجود بھی ان پہ اللہ کے خوف کا غلبہ رہتا تھا۔ ایک دن ہمارے حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھ پہ بہت خوف ہے کہ پتہ نہیں میرا بنے گا کیا آخرت میں، تو حضرت ان کو بڑی امیدیں دلایا کرتے تھے، ہمارے حضرت نے ان کو اجازت بیعت بھی دی۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن بہرحال آخری درجہ یہ ہے کہ آپ 1 دن میں کم از کم 1 دن کی نمازیں ضرور لوٹائیں۔
اور یہ بات خوب یاد رکھیں، جو آج کل ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ کوئی قضا نہیں ہے، اس کی حدیث سے ثبوت پیش کرو قضاء عمری کا، تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جب بھی قضا ہوئی ہے، چاہے جان کے کی ہو یا بھولے سے، جان کر تو جنگ میں ہوئی تھی، جہاد میں نماز کا طریقہ نہیں بتایا تھا کہ جنگ کی حالت میں کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس وقت آپ کی غزوہ خندق میں کچھ نمازیں قضا ہوئی تو وہ پہلے آپ نے پڑھی ہیں۔ تو یہ پوری امت کا اجماعی مسئلہ چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو بعض مسائل میں اجماعی امت سے انہوں نے اعراض کیا ہے، ان کا بھی یہی قول ہے کہ نمازوں کی قضا پڑھی جائے گی۔ تو یہ اب 15ویں صدی میں کچھ لوگوں نے یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے کہ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ صرف توبہ سے معاف ہو جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس پر کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو بھائی حدیث جو دعویٰ کرتا ہے حدیث اس کے ذمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ دلیل اس کے ذمہ جو دعویٰ کرتا ہے۔ نمازیں جب قضا ہوتی ہیں تو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ قضا کیے بغیر صرف توبہ سے معاف ہو جائیں گی، تو آپ کے ذمہ دلیل ہے۔ ہم تو حدیث میں جب بھی دیکھتے ہیں جب بھی نماز قضا ہوئی ہے توبہ کافی نہیں سمجھی گئی، اس کو قضا بھی کیا گیا ہے۔ تو نماز ہو یا روزہ ہو آپ کو قضا بہرحال کرنی پڑے گی۔ اس پر میں تفصیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں دلائل قضاء عمری کے، وہ میں دوبارہ ابھی اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ تو مسلمان کو چاہیے توبہ کرے اور جتنی نمازیں اس کے ذمہ باقی ہیں وہ جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرے۔ طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ ہاں نیت کیسے کریں گے؟ نیت آپ نے ایسے کرنی ہے کہ جب آپ فجر پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ نیت کریں گے بھائی میرے ذمہ جتنی فجر کی نمازیں ہیں ان میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب دوبارہ فجر آپ پڑھیں گے تو بھی یہی نیت کہ میرے ذمہ جتنی فجر کی نمازیں ہیں ان میں سب سے پہلی، کیونکہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمہ میں رہی نہیں ہے نا، تو اس لیے وہ خود بخود ساخط ہو گئی آپ کی نیت سے۔ تو ہر دفعہ ظہر میں بھی یہی نیت کہ میرے ذمہ جتنی ظہر کی نمازیں ہیں میں ان میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو جب دوبارہ ظہر پڑھیں گے تو بھی یہی نیت کہ میرے ذمہ جتنی ظہر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سب سے پہلی، جو پڑھ چکے ہیں وہ تو باقی نہیں رہی نا، تو وہ تو نیت میں آئیں گی نہیں۔ تو اس طرح ہر نماز میں یہی نیت کرتے چلے جائیں، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور اس طرح سے آپ نمازیں پڑھ لیں تو اس طرح سے انشاءاللہ نمازیں ادا ہو جائیں۔ آج رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے، 1441 ہجری۔ اس وقت میں روزانہ قرآن مجید کی ایک پارے کی منتخب آیات بیان کرتا ہوں، لیکن آج میں نے ارادہ کیا کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ باتیں آج کر لی جائیں تو بہتر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تمہیں کیا پتا کہ یہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور جبریل اس رات میں رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر طرح کے احکامات لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہے یہ رات یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے۔ اس بارے میں ایک چیز تو لوگ بہت زیادہ جو پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر تو ہر ملک میں الگ الگ ہوتی ہے، آج یہاں 27ویں ہے، سعودیہ میں کیا ہے 28ویں۔ تو اس بارے میں خوب سمجھ لیں کہ جتنی عبادتیں شریعت نے ہمیں دی ہیں اور ان کے وقتوں کے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ ہر ملک کے اسی حساب سے ہوں گے۔ اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکتے ہوئے نماز پڑھو، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز۔ تو آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہوگے وہاں کا سورج مراد ہوگا یا جاپان کا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی جاپان میں ہو تو جاپان میں سورج طلوع ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو تو پاکستان میں، ابھی جاپان میں تو پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہوگا۔ تو جیسے نمازوں کے اوقات ہر ملک کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں، سعودی عرب میں فجر کا ٹائم جب داخل ہوتا ہے تو ہمارے ہاں فجر گزر چکی ہوتی ہے، مغرب اشراق کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ میں سعودیہ کے حساب سے چلوں گا، تو سعودیہ میں تو بھائی فجر کی نماز جب آپ ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں سورج طلوع، بلکہ یہاں جب فجر ہو رہی ہوتی ہے وہ تو پیچھے ہے نا 2 گھنٹے، ہاں یہاں سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، وہاں عشاء کی نماز ہوتی ہے، وہاں مغرب کی ہوتی ہے اور یہاں عشاء کی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے نمازوں میں ہر ملک کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنے وقت ہیں، تو ایسے ہی جو سال کی تاریخیں ہیں، عید ہے، بقرعید ہے، یوم عرفہ ہے، لیلۃ القدر ہے، آخری عشرہ ہے، یہ سب اس ملک کے حساب سے ہوگا۔ جیسے جیسے جس ملک میں عشاء کا وقت داخل ہوا تو اللہ نے جو خاص پیکیج رکھا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ پیکیج اس ملک کے لیے اسٹارٹ ہو گیا، ہر نیکی کا ثواب 1000 گنا بڑھا دیا گیا۔ تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں، اور رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں امکان زیادہ، اور 27ویں میں اور بھی زیادہ۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور آج کون سی رات ہے؟ 27ویں رات ہے، تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ آج کون سی رات ہو؟ لیلۃ القدر۔ اس رات میں جس ملک میں یہ رات ہوگی وہاں فرشتوں کا نزول ہوگا، اور خاص طور پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول۔ جیسے پیغمبروں میں
سب سے افضل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون سے ہیں؟ جبریل، جن کو اللہ نے روح الامین قرار دیا، مقدس روح. روح کیوں کہا؟ روح اس لیے کہا کہ روح جب ہماری باڈی میں ہوتی ہے تو ہماری باڈی زندہ ہوتی ہے. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہماری روح کے لیے، روح کو طاقت بخشنے کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ وحی لے کر آئے، اور وحی سے ہماری روحانی قوت، بولو نا بھائی، بڑھتی ہے. روحانی قوت کس سے بڑھتی ہے؟ وحی سے. عبادات ہمیں پتہ چلی وحی کے ذریعے، روزے ہمیں پتہ چلے وحی کے ذریعے. یہ آسمان سے کون سارے پیغام زمین پر نبی کے پاس لے کر آیا؟ جبریل علیہ السلام. جبریل نے نبی کو بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ کا کلام جبریل نے لیا، اور جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ کلام نازل کیا. تو ہمیں جو پتا چلا کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں، یہ ہمیں نبی سے پتا چلا. اور نبی کو کس سے پتا چلا؟ جبریل علیہ السلام سے. نماز کا ہمیں پتا چلا نبی سے، اور نبی کو کہاں سے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ پرابلم. تو نبی کو کہاں سے پتا چلا؟ جبریل علیہ السلام. تو ہر جتنی بھی وحی آ رہی ہے نا، وہ ساری ڈائریکٹ کہاں سے؟ جبریل کے ذریعے. تو ان کے ذریعے ہماری روح کو کیا مل رہی ہے؟ تقویت، طاقت مل رہی ہے روح کو. تو وہ کیونکہ یہ رات روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، تو اللہ نے اس رات میں جبریل علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، تاکہ جس فرشتے کی مناسبت ہے نا اس رات سے، وہ فرشتے اس زمین پر نازل ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان جسم کی تو بڑی محنت کر رہا ہے، روح کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار. بھائی دیکھو، ایک بات بتا دوں، جملہ ادھورا چھوڑوں گا، اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا، اچھا لگے گا برا لگے، میرا اصول یہی ہے. تو میں بول رکوں تو ایک دم آگے کمپلیٹ کر دیں جملہ. مجھے ایک اندازہ تو ہونا کہ دماغ حاضر بھی ہے، سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کا اخبل طریقہ ہوتا ہے نا بیان کا، ہمارا یہی طریقہ ہے بیان کا. جملہ مکمل چھوڑوں، آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو. مجھے احساس رہتا ہے کہ ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں راتیں کیوں دی؟ اللہ نے ہمیں رمضان کیوں دیا؟ تراویح کیوں دی؟ تہجد کیوں دی؟ غیر مسلموں کے پاس یہ چیزیں ہیں نہیں ہے. وہ صبح اٹھیں گے، جاگنگ کریں گے، روح کے لیے، باڈی کے لیے. یہ بڑے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹروں کا بڑا سننے میں آتا ہے کہ باڈی کی فٹنس کا، فزیکل فٹنس کا بڑا خیال کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں. ہم پوستیوں کی طرح، معذرت کے ساتھ، ہماری قوم صبح اٹھتے ہی نہیں ہے. یہ جو ریز آ رہی ہیں نا، ریز، ہماری آواز ان ریز کی پشت پہ سوار ہو کر دنیا تک پہنچ رہی ہے. اچھا تو چارجنگ ختم ہو گئی تھی کیا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فنکار، اداکار لوگ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. آج کل ہر آدمی اگر کرتا ہے تو اپنی باڈی کی فٹنس کا تو خیال کرتا ہے. صبح اٹھ کے جاگنگ کریں گے، ڈائٹنگ، یہ نہیں کہ پراٹھے کھا رہے ہیں آلو کے، تمیز سے کھائیں گے، 1 گلاس دودھ، پھر 2 انڈے ہاف بوائل، ٹھیک ہے نا، پروٹین لینے ہیں، پھر جو ہوتے ہیں نا ڈائٹ جن لوگوں کی. تو باڈی کی محنت تو آج کی جا رہی ہے، روح کو طاقت دینے کی کوشش نہیں کی جا رہی. حالانکہ انسان روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے. بھائی ایک دفعہ اس کو لگا دیں، جو بار بار آپ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں نا، میرا بڑا دماغ خراب ہو رہا ہے. یا تو اس کو بند کر دیں، کوئی ضروری نہیں ہے، ریکارڈ کر لیں ویسے ہی. اس سے جو ہے نا بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ دوسرا کیمرہ لا کے ریکارڈ کر دیں، اس کو بند کر دیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ اپنی سیٹنگ اب ادھر سے سیٹ کریں اس کو، وہاں سے تو ہو گئی، اب ادھر سے. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ، جو کچھ کہا سنا اسے اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ، ہمارے جو رمضان کے روزے ہیں اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ، ان روزوں میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی، کمی بیشی ہوئی، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ، جن لوگوں نے بھی رمضان میں صدقات و خیرات کیے، بڑھ چڑھ کر غریبوں کو کھلایا، راشن کی تقسیم میں مدد کی اور زکاتیں نکالی، اور اللہ جو بھی ہم سے نیکی کی تیری وجہ سے اللہ تو نے ہمیں توفیق دیا، اللہ ہماری ان تمام عبادتوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ، اس میں ہم سے اگر کوئی ریاکاری ہوئی، کہیں کوتاہی ہوئی، اللہ ان صدقات و خیرات میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی، اللہ تو اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ، ہماری تراویح کی نمازوں کو قبول فرما، ہماری تہجد کی نمازوں کو قبول فرما. اے اللہ، اس رمضان میں ہم میں سے جس سے بھی کوئی نیکی کا کام ہوا ہے، اللہ تو اپنے فضل سے اس نیکی کو اپنے دربار میں قبول فرما. اور اللہ، جو نیکیوں کی دوڑ میں دوسروں سے پیچھے رہ گئے، تراویح میں سستی ہوئی، رمضان کے روزوں میں سستی ہوئی، اے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، آئندہ ہمیں سستی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اس رمضان کی بہاریں ہمیں ہماری زندگی میں بار بار دکھا. اے اللہ، بار بار ہماری رمضان کی بہاریں ہمیں ہماری زندگی میں دکھا. اے اللہ، جس وبا سے پوری دنیا دوچار ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ موت کی گھاٹ، موت کے منہ میں چلے گئے، ہزاروں سینکڑوں لاکھوں بیمار ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما. ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی آفتوں سے اللہ اپنے فضل سے محروم فرما.
اے اللہ ہمارے جو مرحومین پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا۔ اے اللہ ہمارے والدین جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ جس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تو اپنے فضل سے، رمضان کی برکت سے، رمضان کے آخری عشرے کی برکت سے، اور اللہ اس مقدس رات کی برکت سے، اللہ تو اپنے فضل سے ان کے جرائم کو، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن سے کبھی ماضی میں زنا ہوا ہو، اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ جس سے بھی یہ جرم ہوا، ہم سب اپنے اس مسلمان بھائی کی طرف سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تو اس کی توبہ قبول فرما، اس کے گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ آئندہ زندگی عفت اور پاک دامنی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں اور اس دعا میں شریک لوگوں میں کسی سے لڑکوں سے بدفعلی کا عمل ہوا ہو، اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ اس کے اس جرم کو معاف فرما۔ آئندہ اے اللہ عفیف اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ پیغمبروں کے نکاح والی زندگی نصیب فرما۔ بدکاری والی زندگی سے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری عورتوں کو حیا نصیب فرما، ہماری عورتوں کو عفیف اور پاک دامن بنا، ہمارے مردوں کو حیا نصیب فرما۔ زنا، بدکاری، بدنظری، اے اللہ بے حیائی کے ہر کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں میں جس کو بھی اے اللہ انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ سب کو اس جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما، ہماری آنکھوں کو پاک دامن بنا، ہمارے کانوں کو پاک دامن بنا۔ اے اللہ ہم میں جو بھی رشتہ داری توڑنے والے ہیں، اے اللہ تیرے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس مجمع میں رشتہ داری توڑنے والا ہو، اس ایک شخص کی وجہ سے پورے مجمع کی دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ ہم میں کوئی قطع رحمی کرنے والا ہو، کوئی رشتہ داری توڑنے والا ہو، اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں رشتہ داری جوڑنے والا بنا۔ اے اللہ رشتوں کو نبھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع جو بھی ایسا ہو جس نے اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا ہو، والدین کی حق تلفی کی ہو، اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے معافی طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اور اے اللہ ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اپنے والدین کا حق پہچان کر احسن طریقے سے اللہ یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان میں جن لوگوں نے بھی قرآن مجید کا ختم کیا تراویح میں یا ویسے ہی، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی تلاوت کو قبول فرما، انہیں ختم قرآن کی برکتیں نصیب فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کے حلال کو حلال سمجھنے اور حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جن نوجوانوں نے بھی، اے اللہ جو نوجوان بھی داڑیاں کاٹتے ہیں، اللہ تیرے نبی کا ارشاد ہے اعفوا اللحا وقصوا الشوارب، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ۔ اے اللہ ان نوجوانوں کو داڑیاں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غیر مسلموں کی شکل و صورت سے محبت اور پیغمبروں کی صورت سے نفرت ہے، اللہ اس جرم سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں پیغمبروں کی صورت سے محبت نصیب فرما۔ اے اللہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو۔ اے اللہ آج پوری امت اس جرم میں مبتلا ہو گئی اور اس جرم کو جرم سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عورتوں کو پورے لباس پہننے کی توفیق عطا فرما، حیا والا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما، جو بے پردہ ہیں اللہ ان کو پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ
ہماری زبانوں میں بے حیائی کو ختم فرما، بات بات پر گالی، فحش گالیاں، یہ ہمارے اللہ کلچر کا حصہ بن چکی ہیں۔ اللہ اس مقدس رات میں ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ اپنی زبان کو فحش گالیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ ہمیں اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، عراق کے مظلوموں کی مدد فرما، افغانستان کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ برما کے مظلوموں کی مدد فرما، چین میں اگر ظلم ہو رہا ہے اللہ وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جہاں بھی مسلمان کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے باز آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر ظالموں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ فرقواریت کی لعنت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ بزرگوں کا، علماء کا، صحابہ کا احترام نصیب فرما۔ اے اللہ زبانیں بے لگام ہو چکی ہیں، جو اٹھتا ہے کبھی جو بدبخت اٹھتا ہے اللہ صحابہ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے۔ اے اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام نصیب فرما، اہل بیت کا احترام نصیب فرما۔ اے اللہ ہر وہ شخصیت جس نے ایمان کے ساتھ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اللہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اے اللہ انٹرنیٹ پر آج صحابہ کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے، اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ جو ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ تو ان کو دنیا میں رسوا اور ذلیل فرما۔ اے اللہ صحابہ کا احترام کرنے والا بنا، اے اللہ محدثین کا احترام کرنے والا بنا، ائمہ اربعہ کا احترام کرنے والا بنا۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے بزرگان دین دنیا سے جا چکے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین اور جو دنیا میں موجود ہیں اللہ سب سے عقیدت اور محبت نصیب فرما، سب کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو ان کی گستاخیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب کا ارشاد ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اے اللہ علماء کی، اہل اللہ کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ آج علماء کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا سب سے آسان کام بن چکا ہے، اللہ اس جرم سے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں ان کو کشادہ رزق حلال نصیب فرما۔ اے اللہ جو نکاح کے لیے پریشان ہیں ان کو، اے اللہ ان کے لیے نکاح کو آسان فرما۔ والدین اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے اللہ تو مناسب جوڑے میسر فرما۔ اے اللہ ان کو اپنے گھروں میں رخصت فرما اور وہاں ان کو سکون اور اطمینان عطا فرما۔ اے اللہ یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہمارے دل میں اپنی اتنی محبت پیدا فرما کہ تیری نافرمانی کے تصور سے بھی شرم آنے لگے۔ اے اللہ اتنا خوف پیدا فرما کہ جو ہمارے اور تیرے گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خصوصی حفاظت فرما اندرونی اور بیرونی سازشوں سے۔ اے اللہ دنیا میں جہاں بھی انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ تو ان ظالموں کو ہدایت نصیب فرما، جو ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ میدان حشر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، پل صراط کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جس کی بھی جو جائز مراد ہے اللہ اپنے فضل سے اس کی مراد کو پورا فرما۔ جس نے بھی دعا کے لیے کہا تھا اے اللہ تو ان کے ناموں کو، ان کی حاجتوں کو خوب جانتا ہے، اللہ ان سب کی حاجتیں پوری فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔